اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے NRO نہیں مانگا اور حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن نے NRO مانگا ہے، اور حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ رابطہ قائم کرتے تھے اور ڈائریکٹ عمران خان سے رابطہ کرنے سے کتراتے تھے کہ عمران خان سے شاید اب جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے اس میں اپوزیشن عمران خان سے نا امید ہو چکی ہے۔ تبھی تو PDM اور دوسری جماعتیں تمام مل کر جلسے جلوس کر رہی ہیں، اور اب جو 2 تاریخ کو کل مطلب کہ نیا جلسہ ہونے والا ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے کبھی NRO نہیں مانگا، آج ان کی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ NRO یا ترمیم وہ کن چیزوں میں چاہتے تھے اور کیوں چاہتے تھے، اور ان سے فوائد وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے جو حکومت انہیں وہ فوائد پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ اب یہ ہے ناظرین کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب FATF بل آیا تھا اس وقت اپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم FATF کے اندر آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ نیب کی ترمیم ساتھ ہی کرتے۔ اب یہ لوگ کیوں چاہتے تھے، یہ بھی سوال ہے۔ دوسری طرف یہ تھا کہ نیب کے وہ کون سی ترمیم تھی جو اپوزیشن مانگ رہی تھی، اور میں آپ کے سامنے یہی باتیں کھول کر رکھنے کی کوشش کرنے والا ہوں کہ کون سا NRO ہے جو اپوزیشن مانگ رہی تھی، جو عمران خان نے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جاتے ہیں تو جائیں، یہ NRO میں نہیں دوں گا یا نہیں ہونے دوں گا۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ NRO ہے اور اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم تو صرف اور صرف تجاویز پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ذرا غور سے سنیے گا اور خود ہی مجھے کمنٹس کر کے اس ویڈیو میں بتائیے گا کہ کیا اپوزیشن نے NRO نہیں مانگا، کیا عمران خان نے NRO کے بارے میں جھوٹ بولا، یہ سب ہے کیا، یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے تو چل کیا رہا ہے، آخر یہ دونوں اپوزیشن اور حکومت یہ لوگ چاہتے کیا۔ نمبر 1، نیب ایکٹ کا اطلاق 1999 کے بعد سے ہو، یہ ترمیم شامل ہے۔ اس میں چودھری شوگر ملز کا جو کیس ہے، اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے مطلب یہ NRO ہو جاتا ہے تو وہ کیس ختم ہو جائے گا۔ 1985 سے لے کر 1999 کے دور میں جو بہت سارے قرضے معاف کروائے گئے تھے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ جو قرضے معاف کروائے گئے تھے ان کی بیلنس شیٹ ختم ہو جائے اور ان کی نئی بیلنس شیٹ 1999 کے بعد کے دور سے دیکھی جائے تاکہ یہ لوگ کلیئر ہو جائیں۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ نیب ایکٹ کا اطلاق 1999 کے بعد سے ہو۔ نمبر 2، نیب 1 ارب روپے سے کم کرپشن والے کیس نہیں سنے گا۔ تقریباً 2-3 درجن ایسے کیسز ہیں جو مختلف سیاسی رہنماؤں پر ہیں جو بچ جاتے ہیں اس ترمیم کے بعد۔ اب ان میں کچھ لوگ یہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب، شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ سب بچ جاتے ہیں اس ترمیم کے بعد۔ نمبر 3، نیب کے دائرہ کار سے منی لانڈرنگ کے قانون کو نکال دیا جائے۔ اگر یہ بل نکال دیا جائے گا تو نواز شریف اور اس کے بچے بچ جائیں گے، اور کوئی ایون فیلڈ ریفرنس کے بارے میں اور بیرون ملک جائیداد کے اور سوئس اکاؤنٹس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سب پاک صاف ہو جائیں گے۔ اگر منی لانڈرنگ کا بل ختم کریں گے تو آصف علی زرداری کا فیک اکاؤنٹ والا کیس اور شہباز شریف اور مریم نواز کا TT سکینڈل بھی ختم ہو جائے گا، اور فریال تالپور صاحبہ کے بھی تمام کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، اپوزیشن کی مسودے میں نیب کے دائرہ کار سے اثاثے ریکوری کا جرم نکالنے کی ترمیم تھی، یعنی اثاثہ ریکوری کا معاملہ بھی نیب سے نکال دیا جائے۔ اگر یہ نکال دیا جائے تو آصف زرداری، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، فریال تالپور اور خورشید شاہ وغیرہ سب بری ہو جائیں گے، وہ بھی بڑے آرام سے۔ نمبر 5، بیرون ملک سے آئے ثبوت براہ راست عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکیں گے۔ ناظرین یہ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ ان سیاستدانوں کا پیسہ جتنا بھی ہے وہ پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے۔ نمبر 6، نیب چیئرمین کی مدت 3 سال کر دی جائے، اور اس لیے کہ جب تک کہ ان کو کام کرنے کی سمجھ آئے وہ کام کرنے لگے اور ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے، اور 3 سال بعد نیا نیب چیئرمین آ جائے، اس لیے ترمیم میں ان کی مدت کم کی جا رہی ہے۔ نمبر 7، 5 سال سے پرانے کیسز نیب کے زمرے میں نہ پیش کرنے کی تجویز۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہی صاف بچ جائیں گے، مطلب کہ جب پرانے کیسز نہیں اٹھیں گے تو ان کا کیا بگڑ گا۔ نمبر 8، نیب کسی اشتہاری کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں کارروائی نہیں کرے گا۔ ناظرین یہ تو بڑا ہی کمال ہو گیا، پھر تو قانون بنانے کی بات ہی ختم کر دی جائے۔
अब मैं आपको ना इश्तिहारियों की लिस्ट बताने लगा हूँ। नंबर 1, नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ के 2 बच्चे, शहबाज शरीफ का 1 बच्चा और दामाद इसहाक डार, और फैमिली के दूसरे लोग भी मियां शहबाज शरीफ की बीवी, ये सब इश्तिहारी है। इसका मतलब ये है जब तक वापस नहीं आते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नंबर 2, आमदन से ज्यादा असासा जात के निफाज को खत्म कर दिया जाए। ये जो आमदन से ज्यादा असासे वाला केस है, इसमें तो सारे के सारे सियासतदान फंसते हैं और यही उनकी दुखती रख है, क्योंकि नाजरीन उनको सारी चीजें गिफ्ट में या फिर रिश्वत में मिलती है, इसलिए चाहते हैं कि उन चीजों का हमसे कोई भी सवाल जवाब न किया जा सके। आप जानते हैं कि कोई ना कोई काम करने के बदले में सब चीजें मिलती हैं, और दुनिया में तो ये असूल कायम है कि आप कितनी मालियत का तोहफा ले सकते हैं और कितनी मालियत का नहीं। दुनिया में कुछ असूल और भी होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई असूल भी नहीं है। और नाजरीन आखिर में किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की गिरफ्तारी का फैसला, चाहे कौमी असेंबली का मेंबर हो या सूबाई असेंबली का, उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक कमेटी ना कहे। और उस कमेटी के अंदर जो नुमाइंदगी है वो 2 लोग अपोजिशन के होंगे और 2 लोग हुकूमत के। बात तो फिर ये है कि अगर अपोजिशन का कोई बंदा गिरफ्तार करने के लिए आएगा तो वो लोग कहेंगे कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, तो बात खत्म। अगर हुकूमत का कोई बंदा गिरफ्तार करने के लिए कोई आएगा तो हुकूमत के बंदे कहेंगे कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, और वो भी बात खत्म। लेकिन जब कोई गरीब को गिरफ्तार करने के लिए आता है तो उस वक्त ना तो हुकूमत कहती है उसको गिरफ्तार ना करो और ना ही अपोजिशन। नाजरीन फैसला आप पर है। ये जो भी कानून बनाते हैं सिर्फ अपने लिए, और गरीब के लिए कोई कानून नहीं बनाता। गरीब दिन रात बस मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, लेकिन आज के दौर की महंगाई 2 वक्त का खाना भी आराम से खाने नहीं देती। और नाजरीन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा, वरना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।